السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت کے آگے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت ہی سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل تک نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کرتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو بھی دھکا دے دیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، اس کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔
پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن عرت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچا دی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایک تاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر وہ اس کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ ہمیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔